میٹروپولیٹن شہر ہونے کے سبب جکارتا اور اس کے نوائی علاقے کاروباری اور صنعتی مرکز بن چکے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ یہاں فضائی آلودگی مسئلہ بن چکی ہے۔ صرف گاڑیوں کی بڑی تعداد ہی نہیں بلکہ صنعتی کوڑے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بھی فضائی آلودگی بڑھی ہے۔ خطرہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اگر گھر سے نکلتے ہوئے میں ماسک نہ پہنوں تو لگتا ہے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ حکومت ضابطہ بنائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کتنی فضائی آلودگی برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر کاروں کی وجہ سے فضا آلودہ ہو رہی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ ہوا کے معیار کا جائزہ لینے والی ویب سائٹ ایئر ویژول نے جکارتا کو بدترین شہروں میں سر فہرست رکھا تھا۔ جولائی میں کولیشن آف کلین یونیورس نامی تنظیم نے حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی تھی۔ اس مقدمے میں ملکی صدر اور متعلقہ وزراء کو فریق بنایا گیا۔ حکام پر شہریوں کے لیے صاف ہوا تک رسائی یقینی بنانے میں غفلت برتنے کا الزام عائد کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جکارتا کی ہوا ہر برس مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ In Jakarta itself, the government have like 4 air monitoring stations. جکارتا میں ہمیں کئی ایئر مانیٹرنگ اسٹیشنز تک رسائی حاصل ہے۔ صرف جکارتا میں ایسے 4 حکومتی اسٹیشنز قائم ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ PM-25 نامی ذرات نہیں ناپ سکتے۔ PM-25 کا ڈیٹا ہم نے امریکی سفارت خانے میں نصب مانیٹرنگ اسٹیشن سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، جو اب ایئر ناؤ نامی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ہم نے دیکھا 2018 میں جکارتا کی ہوا 2017 کے مقابلے میں 2 گنا آلودہ ہو گئی تھی۔ 2018 میں 196 غیر صحت مند اور صرف 34 صحت مند دن تھے۔ 196 unhealthy days and only 34 good days. فضائی آلودگی کے 2 حصے ہیں، گیسیں اور ذرات۔ گیسوں کے سبب انسان آکسیجن کی کمی اور سانس لینے میں دشواری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ذرات زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ یہ کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ Particulate matter ini yang bisa masuk ke dalam saluran nafas itu ukurannya 10 مائکرون سے چھوٹے ذرات سانس کی نالی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہیں PM10 کہا جاتا ہے۔ ان ذرات میں سے بیشتر انتہائی زہریلے اور ضرر رساں بھی ہوتے ہیں۔ dan di dalamnya juga banyak bahan-bahan yang bersifat toksik atau merusak, bersifat iritasi tadi, kemudian کچھ کارسینوجینک ذرات تو سرطان کا سبب بھی بنتے ہیں۔ beberapa mempunyai sifat karsinogen atau menyebabkan resiko terjadinya kanker۔ فضائی آلودگی کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی باقاعدہ ورزش اور آرام اور اچھی خوراک۔ شہری علاقوں میں شجرکاری کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں اور فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ جکارتا میں بھی کچھ کمیونٹیز فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے درخت اگا رہی ہیں۔ جکارتا کی ہوا دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ میں اپنے بچوں کو درخت لگانے کی ترغیب دیتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا اور جکارتا شہر کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بلا شبہ بچوں کو کم عمری ہی میں تحفظ ماحول کی اہمیت سے آگاہ کیا جانا چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں زمین کا خیال رکھیں اور محفوظ ماحول میں زندہ رہ سکیں۔